نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ تقدیر کی معنی سمجھنا چاہیے۔ تقدیر دو قسم پر ہے، ایک تقدیر مبرم ہے جو اللہ کے خزانوں میں اور اللہ کے علم میں وہ اٹل ہے کہ انسان کو موت کب آئے گا، یہ کب مرے گا، ان کے رزق قسمت میں کتنا ہے، یہ جو چند چیزیں ہیں کہ زمین پر اس کو موت آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ باقی تقدیر معلق ہے، وہ دعاؤں کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بدل دیتے ہیں۔ تو دعا کے بارے میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، دعا عبادت میں اصل ہے، دعا عبادت کی نچوڑ ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ تو بہت سے ان کے بارے میں فضائل اور ان کی طرف دھیان اور ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے پڑ جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے کہ یا اللہ یہ کام جب تک نہ ہو تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یا نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں اور دعا میں لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کی معنی سمجھ لینا چاہیے۔ بعض یہ ہے کہ دعا آدمی مانگتا ہے وہ کام نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کوئی اور چیز عطا فرماتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اللہ پاک ان سے کوئی مصیبت ہٹا لیتے ہیں، یا اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر یہ آخرت میں انسان جب دعا کا اجر دیکھتے ہیں اور ان کے وہ ثمرات دیکھتے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے کہ کاش میرے دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتا، آج یہاں پر مجھے سارے بدلے ملتے۔ تو لہٰذا دعا کے ساتھ تقدیر بدل بھی جاتی ہے اور بعض چیزیں جو اللہ کے علم میں اٹل ہے وہ تو اٹل ہی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کی معنی اور مطلب کو سمجھ لینا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ تقدیر کی معنی سمجھنا چاہیے۔ تقدیر دو قسم پر ہے، ایک تقدیر مبرم ہے جو اللہ کے خزانوں میں اور اللہ کے علم میں وہ اٹل ہے کہ انسان کو موت کب آئے گا، یہ کب مرے گا، ان کے رزق قسمت میں کتنا ہے، یہ جو چند چیزیں ہیں کہ زمین پر اس کو موت آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ باقی تقدیر معلق ہے، وہ دعاؤں کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بدل دیتے ہیں۔ تو دعا کے بارے میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، دعا عبادت میں اصل ہے، دعا عبادت کی نچوڑ ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ تو بہت سے ان کے بارے میں فضائل اور ان کی طرف دھیان اور ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے پڑ جائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے کہ یا اللہ یہ کام جب تک نہ ہو تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یا نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں اور دعا میں لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کی معنی سمجھ لینا چاہیے۔ بعض یہ ہے کہ دعا آدمی مانگتا ہے وہ کام نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کوئی اور چیز عطا فرماتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اللہ پاک ان سے کوئی مصیبت ہٹا لیتے ہیں، یا اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر یہ آخرت میں انسان جب دعا کا اجر دیکھتے ہیں اور ان کے وہ ثمرات دیکھتے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے کہ کاش میرے دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتا، آج یہاں پر مجھے سارے بدلے ملتے۔ تو لہٰذا دعا کے ساتھ تقدیر بدل بھی جاتی ہے اور بعض چیزیں جو اللہ کے علم میں اٹل ہے وہ تو اٹل ہی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا کی معنی اور مطلب کو سمجھ لینا چاہیے۔